اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی مثال دی جائے اللہ کے ساتھ یا جس کی مشابہت کی جائے اللہ کے ساتھ۔ اور یہاں پر اسلام نے ایک اور اصول واضح کر دیا جو آج تک قائم ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد، تو اس کی نہ تو کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے، نہ بت بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی اور کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اور باقی مذاہب میں سارے مسائل یہیں سے شروع ہوئے۔ مثلاً ایک بہت پرانا مذہب ہے ہندو مت، ان کے ہاں تصور ہے ایک خدا کا، اور اس خدا کا نام ہے ایشور۔ اور آج بھی اگر آپ ایشور کے مندر میں جائیں تو وہاں کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایشور جو ہے اس جیسا کوئی نہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں، احد بھی ہے اور ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ لیکن پھر ہندوؤں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ایشور کی خصوصیات تو اس کی مخلوق میں نظر آئیں گی، اور اس کی مخلوق میں اس کا علم، اس کی خلقت کی صلاحیت، یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ تو انہوں نے اپنے ہاں پائے جانے والے نیک لوگوں کو اللہ کا اوتار بنا دیا، کہا کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جھلک نظر آتی ہے، پھر ان کے بت بنانے شروع کر دیے۔ پھر اللہ کی مخلوق میں انہوں نے دیکھا جو چیزیں ان کو ایسی نظر آئیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم الشان تخلیقات ہیں، ان کو بھی انہوں نے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملانا شروع کر دیا کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو کوئی بہت بڑا سانپ ہو یا کوئی بندر ہو یا کوئی ہاتھی ہو، کوئی دریا ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی ندی نالا ہو، کوئی بہت بڑی چٹان ہو، کوئی خوبصورت تخلیق ہو اللہ کی، اس کو بھی خدا کی ذات کا مظہر سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا۔ اور وہ ایک اللہ سے، کہاں ایک اللہ، آج 35 کروڑ سے زیادہ دیوی دیوتائیں اور اوتار پائے جاتے ہیں، اور ان کو وہ خدا سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی مذاہب میں آپ دیکھیے تو عیسائیت میں بھی یہی چیز پائی گئی، اور یہودیت میں بھی، کہ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو اور بہت نیک صالح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس سمجھا اور ان سے مدد مانگنی شروع کر دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت دینی شروع کر دی، عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیت میں عزیر علیہ السلام کو۔ پھر انسانوں کی فطرت میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں اینتھروپومورفزم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو انسانی روپ میں ڈھال کے دیکھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ قصے کہانیوں میں بھی آپ کو، پرانے قصے کہانیوں میں ملے گا جی، کہ ایک گھوڑا ہے اور وہ بات کر رہا ہے، یا سانپ ہے وہ بول رہا ہے، اور جانور باتیں کرتے نظر آتے ہیں، جنگل ہے تو جنگل میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام شیر ہے، اور یہ سب چیزیں باقی مخلوقات کو انسانی روپ میں دیکھنے کی خواہش کا مظہر ہیں۔ تو یہ سب اینتھروپومورفزم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہم اسی قسم کی عقیدت رکھتے ہیں۔